عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور انہوں نے حضرت صعب بن جسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اگر کچھ گھڑ سوار رات کو دھاوا بولیں اور مشرکوں کے ساتھ ان کے کچھ بیٹوں کو بھی قتل کر دیں تو گناہ تو نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنے آبا ہی میں سے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4551۔ یحییٰ بن یحییٰ، محمد بن رمح اور قتیبہ بن سعید نے لئی سے حدیث بیان کی، انہوں نے نافع سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کے کھجور کے درخت جلائے اور کاٹ ڈالے، اور یہ بویرہ کا مقام تھا جہاں یہ درخت واقع تھے۔ قتیبہ اور ابن رمح نے اپنی حدیث میں یہ اضافہ کیا، اس پر اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی، تم نے کھجور کا جو درخت کاٹ ڈالا یا اسے اپنی جڑوں پر کھڑا چھوڑ دیا تو وہ اللہ کی اجازت سے تھا، اور اس لیے تاکہ وہ اللہ نافرمانوں کو رسوا کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4552۔ موسیٰ بن عقبہ نے نافع سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کے کھجوروں کے درخت کاٹے اور جلا دیے۔ اسی کے بارے میں حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بنو لوئی یعنی قریش کے سرداروں کے لیے بویرہ میں ہر طرف پھیلنے والی آگ کی کوئی حیثیت نہ تھی، اور اسی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، تم نے کھجور کا جو بھی درخت کاٹا یا اسے چھوڑ دیا، آیت کے آخر تک۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4553۔ عبید اللہ نے نافع سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کی کھجوروں کے درخت جلا دیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4554۔ حمام بن منبہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا یہ احادیث ہیں جو ہمیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی۔ پھر انہوں نے چند احادیث بیان کی، ان میں سے ایک یہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء میں سے کسی نبی نے جہاد کیا تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا میرے ساتھ وہ آدمی نہ آئے جس نے کسی عورت سے شادی کی ہے، وہ اس کے ساتھ شب زفاف گزارنا چاہتا ہے اور ابھی تک نہیں گزاری، نہ وہ جس نے گھر تعمیر کیا ہے اور ابھی تک اس کی چھتیں بلند نہیں کی، اور نہ وہ جس نے بکریاں یا حاملہ اونٹنیاں خریدی ہیں اور وہ ان کے بچہ دینے کا منتظر ہے۔ کہا وہ جہاد کے لیے نکلے، نماز عصر کے وقت یا اس کے قریب وہ بستی کے نزدیک پہنچے تو انہوں نے سورج سے کہا تو بھی اللہ کے حکم کا پابند ہے اور میں بھی پابند ہوں، اے اللہ اسے کچھ وقت کے لیے مجھ پر روک دے، تو اسے روک دیا گیا حتیٰ کہ اللہ نے انہیں فتح دی۔ کہا انہیں غنیمت میں جو ملا انہوں نے اس کو اکٹھا کر لیا، آگ اسے کھانے کے لیے آئی تو اسے کھانے سے باز رہی، اس پر انہوں نے کہا تمہارے درمیان خیانت کا ارتکاب ہوا ہے، ہر قبیلے کا ایک آدمی میری بیعت کرے۔ انہوں نے ان کی بیعت کی تو ایک آدمی کا ہاتھ ان کے ہاتھ سے چمٹ گیا، انہوں نے کہا خیانت تم لوگوں میں سے ہوئی ہے، لہٰذا تمہارا قبیلہ میری بیعت کرے۔ اس قبیلے نے ان کی بیعت کی تو آپ کا ہاتھ 2 یا 3 آدمیوں کے ہاتھ سے چمٹ گیا، اس پر انہوں نے کہا خیانت تم میں ہے، تم نے خیانت کی ہے۔ کہا تو وہ گائے کے سر کے بقدر سونا نکال کر ان کے پاس لے آئے۔ کہا انہوں نے اسے مال غنیمت میں رکھا، وہ بلند جگہ پر رکھا ہوا تھا، تو آگ آئی اور اسے کھا گئی۔ اموال غنیمت ہم سے پہلے کسی کے لیے حلال نہ تھے، یہ ہمارے لیے حلال اس وجہ سے ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری کمزوری اور عجز کو دیکھا تو اس نے ان کو ہمارے لیے حلال کر دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4555۔ ابو عوانہ نے سماک سے، انہوں نے مصعب بن سعد سے اور انہوں نے اپنے والد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میرے والد نے خمس میں سے کوئی چیز لی، اسے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی یہ مجھے ہبہ فرما دیں، تو آپ نے انکار کیا۔ کہا اس پر اللہ عز و جل نے یہ حکم نازل فرمایا لوگ آپ سے اموال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے اموال غنیمت اللہ کے لیے اور رسول کے لیے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4556۔ شعبہ نے ہمیں سماک بن حرب سے حدیث بیان کی، انہوں نے مصعب بن سعد سے،
اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، انہوں نے کہا میرے بارے میں 4 آیتیں نازل ہوئیں، مجھے ایک تلوار ملی، پھر کہا وہ اسے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی اللہ کے رسول اپنے حصے کے علاوہ یہ تلوار مجھے مزید عطا فرما دیں، تو آپ نے فرمایا اسے رکھ دو۔ وہ پھر اٹھے اور عرض کی اے اللہ کے رسول یہ تلوار مجھے مزید دے دیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا جہاں سے لی ہے وہیں رکھ دو۔ وہ پھر اٹھے اور عرض کی اللہ کے رسول اپنے حصے کے علاوہ یہ بھی مجھے عنایت فرما دیں، تو آپ نے فرمایا اسے رکھ دو۔ وہ پھر اٹھے اور عرض کی اے اللہ کے رسول اپنے حصے کے علاوہ یہ مجھے عنایت فرما دیں، کیا میں اس شخص جیسا قرار دیا جاؤں گا جس کے لیے جنگ میں کوئی فائدہ نہیں ہوا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تم نے اسے جہاں سے لیا ہے وہیں رکھ دو۔ کہا اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وہ آپ سے غنیمتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے غنیمتیں اللہ کے لیے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4557۔ امام مالک نے نافع سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی طرف ایک دستہ بھیجا، میں بھی ان میں تھا، انہوں نے بہت سے اونٹ غنیمت میں حاصل کیے تو ان کا حصہ 12 اونٹ یا 11 اونٹ تھا اور انہیں ایک ایک اونٹ زائد دیا گیا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4558۔ لیث نے نافع سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی طرف ایک دستہ بھیجا، ان میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، ان کے حصے 12 اونٹ تک پہنچ گئے اور اس کے علاوہ انہیں ایک ایک اونٹ زائد بھی ملا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فیصلے کو تبدیل نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4559۔ علی بن مسہر اور عبد الرحیم بن سلیمان نے عبید اللہ بن عمر سے، انہوں نے نافع سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی جانب ایک دستہ بھیجا، میں بھی اس میں گیا، ہمیں اونٹ اور بکریاں ملی تو ہمارے حصے 12 اونٹوں تک پہنچ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایک اونٹ زائد بھی دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4560۔